सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। मज़ीद नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। मनी लॉन्ड्रिंग केस, सोशल मीडिया कंटेंट, टिकटॉकर, आम लोग अच्छी चीज़ों को छोड़कर हमेशा आजकल नाच गाना या मज़ाहिया बेहुदा कंटेंट को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं और इन चीज़ों पर नौजवान बच्चे बच्चियां ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। इससे हर इंसान को बचना चाहिए। फिर अक्सर देखने में आता है कसूरवार आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं और बेकसूर मारे जाते हैं। ऐसे ही अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग केस का जिक्र करेंगे मुख्तसर सा, और फिर एक टिकटॉकर की गुफ्तगू भी सुनाएंगे। अहमदियों को ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर किस प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, ऑनलाइन क्या काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ज़रूर तवज्जो दें। हम पहले अयान अली की कुछ बात करेंगे, फिर आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे। ज़रूर इन चीज़ों पर भी गौर फरमाएं। अयान अली दुबई जाने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची, जिसका नाम उस वक्त बेनज़ीर एयरपोर्ट रखा गया था। वो वीआईपी लॉन्च तक आई और अपना सामान काउंटर पर रखा तो कस्टम हकाम ने उसका बैग चेक करना चाहा। अयान अली ने लापरवाही से बैग खोला और एजाज चौधरी नामी कस्टम इंस्पेक्टर ने बैग में पड़े 2 कपड़े हटाए तो नीचे डॉलरों की गड़ियां पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर ने अयान अली से इस्तफसार किया तो उसने लापरवाही से कहा कि ये मेरे हैं। एजाज चौधरी ने कहा, मैडम मुझे ये रकम ज्यादा लग रही है। कमोबेश $5000 से ज्यादा कैश ले जाना गैर कानूनी है। फिर उसने गड्डियां गिनी तो वो $5 लाख थे। कस्टम इंस्पेक्टर ने अपने सीनियर को मुत्तला किया और अयान अली को सोफे पर बिठा दिया। अयान अली को कोई परेशानी नहीं थी, उसके लिए ये रोज का मामूल था, लेकिन एजाज चौधरी के लिए ये गैर मामूली बात थी। वो जानता था कि अयान अली हफ्ते में 2 मरतबा दुबई जाती है और उसके सामान की कोई खास चेकिंग नहीं होती और कस्टम का अमला ही उसे हैंगर तक लेके जाता है। सीनियर हकाम आ गए और उन्होंने एजाज चौधरी को एक तरफ ले जाकर कुछ समझाने की कोशिश की। एजाज चौधरी अपड़ गया और अपनी कानूनी पोजीशन बताने लगा। नीज उसने इस दौरान CAA और नार्को टैक्स के अफसरान को भी मुत्तला किया। दूसरी तरफ अयान अली बेजारी से सोफे पर बैठकर मालिकों से मुसलसल फोन पर बात करती रही। इसी दौरान कस्टम ही के किसी फर्द ने मीडिया को खबर दी और चंद घंटों में पूरे मीडिया में खबर फैल गई कि मशहूर मॉडल अयान अली $5 लाख स्मगल करते हुए पकड़ी गई और पकड़ने वाला कस्टम इंस्पेक्टर एजाज चौधरी है। बात चूंकि अब फैल गई थी, लिहाजा कस्टम हुक्काम को भी मजबूर होकर स्टैंड लेना पड़ा। उन्होंने अयान अली के सफरी दस्तावेजात और डेटा की इंक्वायरी की तो सिर्फ 1 साल में अयान अली 43 मरतबा दुबई का सफ़र कर चुकी थी। अयान अली ने दौरान तफ्तीश इकरार किया कि वो अपने ज़ाती अखराजात और शॉपिंग के लिए डॉलर ही लेकर जाती थी। इस बार 43वीं मरतबा पकड़ी गई थी। जब उससे पूछा गया कि इतने डॉलर उसके पास कहाँ से आए और वो डॉलर ही क्यों लेके जाती है, तो उसके पास सिर्फ एक जवाब था, ये मेरी अपनी कमाई है। अयान अली की गिरफ्तारी से इस रियासत और इसके इदारों का असल इम्तहान शुरू हुआ। वो जेल गई, फिर जब पेशियों पर आती थी तो पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ बेशकीमत ब्रांड के ड्रेस और ताज़ा मेकअप करके अदालत आती थी। उसे जेल के 5 स्टार बैरक में रखा गया। कमरे में दुनिया की हर सहूलत मौजूद थी। वो जेल में इंपोर्टेड मिनरल वाटर पीती थी और नाश्ते में अमेरिकन और चाइनीज फूड खाती थी। उसे वर्जिश की मशीनें मुहैया की गईं। उसका फ़ोन और लैपटॉप कस्टम हुकाम के पास था, लिहाजा उसे एक और फ़ोन दिया गया। उसकी खिदमत के लिए पूरी जेल का अमला वक्फ था। अयान अली मुल्क की तारीख की पहली कैदी थी जिसे जेल में 5 स्टार होटल की सहूलियात दी गई। ऐसी सहूलियात जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसे शख्स और नुसरत भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो समेत आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ तक को नहीं दी गई थी। हत्ता कि जितनी भी बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात जेल गई हैं, उन्हें ये सहूलियात नहीं मिली। मरियम नवाज समेत, जिसके पास आधे पाकिस्तान की वीडियोज़ है और आधा लंदन उसके जायदाद में आता है। दौरान तफ्तीश जो कुछ हुआ उससे हर शख्स बाखबर है, लेकिन उस सब के बीच जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ वो कस्टम इंस्पेक्टर एजाज चौधरी था। उसके अफसरान उसे मुलामत करते, उसके कोलीग्स उसे नफ़रत भरी नज़रों से देखते, अदालत के अहाते में उसे धमकियाँ देते, उसे नामालूम नंबरों से कॉलें आती, उसे धमकियाँ दी जाती, लेकिन वो अपनी जगह खड़ा रहा। उसे हर किस्म का लालच दिया गया, लेकिन वो केस से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उसकी तरक्की रोक दी गई और बजाय इसके कि उसे इनाम दिया जाता, उसे पाबंद किया कि जब तक केस का फैसला नहीं होता
وہ کسٹم کاؤنٹر پر خدمات نہیں دے گا۔ اس نے تمام ثبوت اکٹھے کیے اور عدالت کو دے دیے۔ جب فرد جرم لگنے کی تاریخ قریب آ گئی اور اسے بطور عینی گواہ پیش ہونا تھا، اسے اپنے گھر کے سامنے 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے قتل کر دیا۔ پولیس آئی اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئی۔ چند دن میڈیا پر ہاہاکار رہی، پھر تھانہ وارث خان پولیس نے اس کو ڈکیتی کی واردات قرار دے کر فائل بند کر دی۔ کسٹم حکام بھی بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کی بیوی سر پیٹ پیٹ کر تھانوں عدالتوں میں دھاڑے مارتی رہی، لیکن اسے ہر طرف سے دھتکار دیا گیا۔ اس کے ساتھ اس کا کمسن بیٹا عدالتوں کے احاطے میں بدترین گرمی میں رولتا رہتا، لیکن کسٹم حکام اور اعجاز چوہدری کے ساتھ ہی اس سے نظریں چرا کر ایک طرف ہو جاتے۔ اعجاز چوہدری مر گیا تھا۔ عدالت نے ایان علی کو منی لانڈرنگ کیس میں اور اعجاز چوہدری کے قتل کے FIR میں نامزد ملزم کی حیثیت سے بری کر دیا اور اسے پاسپورٹ واپس دے دیا۔ آج ایان علی دبئی کے سب سے مہنگے ترین علاقے میں رہائش پذیر ہے۔ اس کے پاس ڈاج کی سپورٹس کار ہے۔ پچھلے دنوں اس نے منی رولز رائس خریدی ہے۔ وہ 5 سٹار ہوٹلوں میں قیام کرتی ہے اور پام جمیرہ میں بیچ پہ نہاتی ہے۔ رہا اعجاز چودھری تو وہ قبر کے اندھیروں میں اتر گیا۔ اس کی بیوی اور کمسن بیٹا 3 مرلے کے مکان کی بوسیدہ دیواروں پر اس کا عکس ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے شیف کا سامان اور تولیہ اور وردی اس کی بیوی نے سنبھال کر رکھے ہیں، لیکن اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو کسٹم میں بھرتی نہیں کرائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی خالی کرسی کو آج بھی دکھ سے دیکھتے ہیں۔ اعجاز چوہدری کی روح اسلام آباد کے پرانے ایئرپورٹ کی فضاؤں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کی موت کا سایہ آج بھی اسلام آباد ایئرپورٹ پر سایہ فگن ہے۔ اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ بن گیا ہے۔ وہاں اعجاز چوہدری کے موت کے سائے نہیں ہے، لیکن وہاں کہ کسٹم انسپیکٹر اب اعجاز چوہدری والی غلطی کبھی نہیں دہرائیں گے۔ اسٹار بننے سے پہلے یعنی بینگ اے اسٹائلسٹ آپ کتنے پیسے کما رہی تھی؟ کن کن خوابوں کو پورا کر چکی ہیں؟ اپنا گھر ہونا، اپنی گاڑی ہونا۔ کیا کیا آپ نے ایسا ٹک ٹاک پہ؟ ایسا کمانا اتنا زیادہ، کچھ نہ کچھ تو بیچ میں ہوتا ہی ہے۔ یعنی بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یس، اور اس میں کیسا کانٹینٹ کریٹ کیا آپ نے؟ میں نے اس سے کیٹ واک کروائی تھی پتلو سے۔ صحیح، اور اس میں پھر نیچے ایک دم سے شیر آ گیا 1,20,000 صرف 15 منٹ میں کما لیتی ہیں 15 منٹ میں۔ یس، جو گفٹر آپ کو گفٹ کرتا ہے جی اس کے بعد ایک کامن پیٹرن ہے جو ہماری آبزرویشن میں آیا جی، ہے کہ وہ ان باکس میں آ جاتا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے۔ واٹ کائنڈ آف اے کانٹینٹ اٹریکٹس اے گفٹر؟ آج کل تو بےہودہ ہی ہے۔ آپ نے کہا کہ ٹک ٹاک کا الگوریدم ایسے کانٹینٹ کو سپورٹ کرتا ہے جو بہت بےہودہ ہے۔ دیکھیے دو جہاں چیزیں بہت ہیں نا، لچر دو پن ہے، چیزیں ہیں، دو ہماری عوام کثافتیں ہیں، نہیں وہاں پہ آپ زیادہ پھر سے گفٹرز میری ہیں۔ بات کی جیسے اس نے مرد نے بولا کہ یار میرا اتنا پیسہ کھا گیا، یہ ہو گیا، وہ تم نہ کھلاتے نا۔ اس میں برا کیا ہے؟ جب ہم اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کریں گے جن کو آپ انفلوئنس کرتے ہیں، یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ کیا سٹینڈرڈ سیٹ ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا اس سے خرابی پیدا ہوگی؟ سسٹم کا ٹھیکہ نہ آپ نے لیا نہ میں نے لیا۔ واٹ آر یو پروموٹنگ؟ میں پروموٹ کر رہی ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کی تھی؟ ہاں، یہ شادی ہے یا بزنس؟ دونوں۔ You justified it, dancing, one saying, the attire you're wearing and everything. This is justified. This is what attracts your gifters. اب مجھے پیٹ پالنا ہے میرے گھر والوں کا، ٹھیک ہے، وہ میں ایسی ویڈیو بناؤں یا ایسی ویڈیو بناؤں؟ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ کیا کروں؟ 25,000 کی نوکری کروں؟ میں جو بھی کر رہی ہوں اپنی ذات کے اوپر کر رہی ہوں۔ مجھے اچھا کام کرنا چاہیے، میں مانتی ہوں، میں ایگری کرتی ہوں۔ You don't have any other choice but to do it. ٹک ٹاک کے خسرے مت بلایا کرو، ٹک ٹاکرز کو بلایا کرو ناچنے کے لیے۔ آپ ریکمینڈ کریں گی گھر بیٹھی خواتین کو کہ آپ بھی ایسا کانٹینٹ بنائیں؟ آپ نے وہ دیکھا جو نیگیٹو ہے، آپ نے وہ نہیں دیکھا جو پازیٹیو ہے، I want to see that. مجھے وہ بھی دکھائیے پلیز۔ ٹھیک ہے؟ نہیں، I don't have time۔ تو پھر تو بہت کچھ قربان کرنا پڑا نا۔ کیا نا۔ اچھا، میں بہت دھیان سے، کیونکہ آپ ایک خاتون ہیں اور مجھے سوال پوچھتے ہوئے بھی نا بہت زیادہ مطلب سوچ سمجھ کے الفاظ کا چناؤ ٹینشن نہ کرنا لیں، میں پڑا۔ آپ کو سوچ سمجھ کے جواب نہیں دے رہی۔ کوئی تو پلیٹ فارم ہے جو صحیح میں سن رہا ہے۔ ایک شخص نے کہا یہ ڈیجیٹل طوائف گیری ہے، اس کی اصطلاح استعمال کی۔ ایک نے کہا یہ ڈیجیٹل چکلا ہے۔ ہمیشہ فیملی میں ایک بچہ قربانی دیتا ہے، تو میں نے اپنے آپ کو قربانی کا بکرا سمجھ لیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا ہماری یہ گفتگو سن کے لوگ یہ تاثر لیں کہ 5 سال میں وردہ ملک نے گھر بنا لیا، گاڑی بنا لی، اپنے پیرنٹس کو اچھا رکھا ہوا ہے، تو یار یہ جو ڈگریاں ہم کر رہی ہیں ان کو چھوڑیں، دفع کریں۔ میں یہاں تک کی بہت معافی ہو گئی۔ وہ پتہ نہیں کوئی ٹک ٹاکر تھی، ان کا نام سینوریٹا تھا۔ او گاڈ، یس یس مینوں کہندا میں نہ ویاہ کرا لا سمتھنگ ہے نا۔ ہاں دیکھیں سب ہنس رہے ہیں، سب ہاں بہت۔ What was that? وہ ساری لڑکیاں ان کو دیکھ کے ٹک ٹاک پہ ناچنے لگ گئی ہیں۔ کیا یہ
وہی کام ہے جیسے وہ ساری شادیوں میں تو وائف آگے ناچتی ہے. میں نے خاتون ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایسے بھاری بھرکم الفاظ ہیں، جملے ہیں جو روکے رکھے ان کی اجازت سے. تو ایسا سوال کریں کہ جس سے کوئی افینڈ نہ ہو جائے. آپ کو سب کچھ پوچھنے کا حق ہے، صحیح ہے صحیح نا؟ ہے. کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ اور طور بات سنی جاتی ہے. خاتون ہے، افینڈ کرنا مقصد نہیں ہے ان کو. میں ان کی طرف سے آپ سے معذرت کرتا ہوں، یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ایسے ہی سمجھیں گے یہ. میں نے لڑکیوں کو 1-1 روپے کے اوپر جو ہے نا وہ پیسے کے پیچھے اپنا سب کچھ گواتے دیکھا ہے. یہ اس قسم کے کوشچن کر رہے ہیں نا، سوال کر رہے ہیں، یہ غلط نہیں کر رہے ہیں. بیٹا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا آپ نے غلط کیا، یہاں آپ کی غلطی ہے. 100 چوبے کھا کے بلی حج کو چلی. ریحان صاحب پوڈ کاسٹ تسی کر لیا، تمہیں باہر مل رہے ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی پرابلم نہیں، وہ میں دیکھ لوں گا. تقریباً 40 سال پہلے ہماری انسپائریشن تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر عبدالسلام. لیکن جو اب ہماری نیو جنریشن ہے ان کی انسپائریشن ٹک ٹاک ہے. لیکن اب ہمارا اس ایسی انسپائریشن کی وجہ سے ہمارے ملک کو نقصان نہیں ہوگا. آپ انہیں سمجھائیں. وہ نہیں سمجھتے، وہ گھر جاتے ہیں آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ پھر آپ یہ بھی میری ویڈیو بھی دیکھتے ہیں. میرا 1 سال اکاؤنٹ چلا، اس پر میں نے بہت کوشش کی، 250 سے زیادہ ویوز نہیں بڑھے. تو میں نے کیا کیا، وہ لڑکی کے نام پہ رکھ دیا. آپ کی وجہ سے میرے گھر جھگڑا بھی ہوا میری بیوی کے ساتھ. آپ کی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے لڑ پڑا ہے. آپ کے اوپر جو بھی کیس ہوا ہے کہ 50 لاکھ. اچھا ویسے مجھے تو ویڈیو ملی، کیس کو مجھے کوئی نہیں پتا کہ کیا ہے. جو بھی ہے کہ میں وکیل کے پاس آ گیا، مجھے 50 لاکھ روپے آپ نے دینا ہے. پھر میں نے پتلو کا بھی دیکھا، ایک گفٹر تھا ان کا بھی دیکھا. ٹھیک ہے، ہر کوئی آپ سے نفرت کر رہا ہے، لیکن آپ تو اچھا کام کر رہے ہو. اگر خلاف ہے ہونے تو جان تھوڑی ہے. یہ سب دعائیں، کوئی آسمان تھوڑی صحیح ہے. مرد ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں. دل کے بہلانے کا سامان نہ سمجھا جائے ان کو، اب اتنا بھی آسان نہ سمجھا جائے. یہ بھی بیٹوں کی طرح اٹھنے کا حق رکھتی ہیں، صرف بیٹی کوئی مہمان نہ سمجھا. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق بات ضرور کیا کریں. اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام.